تکلیف ہو جاتے ہیں. تو اردو میں آسمان میں یہ وقت جو ہے یہ علم کو اٹھ جانے کا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی جس وقت میں دنیا سے علم اٹھ جائے گا وہ وقت منکشف ہوا آسمان کی طرف وہ وقت نہیں ہوتا. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند اوان ذهاب العلم. کوئی بات ذکر بات ہو رہی تھی حضور نے ماں کیا ہے کسی نے کچھ پوچھا ہوگا تو حضور ماں کہ یہ وقت جو ہوگا یہ بات جو ہوگی جب علم اٹھ جائے گا. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن. یہ صحابہ نے کہا اچھا حضور یہ علم بھی اٹھ جائے گا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھا دیں گے تو سلسلہ باقی رہے گا. پھر علم پہ اٹھ جانے کا کیا مطلب اس طرح ختم ہو جائے گا علم بھی ختم ہو جائے. اب جب مدرسہ قائم ہے ہر سال اس کے زمان میں 100 آدمی جانے ہیں اور پڑھے ہو گئے چل جائیں تو اپنے 100 اور آ جائیں پھر ان کی جانے کیا مطلب بھی یہ وقت جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ وقت ہو جائے. یہ بات جو تمہیں پہنچی نا یہ بات جو ذکر آ رہا دیکھا. اچھا یہ آگے نہیں وہ پہلے ذکر خیال جی وہ جو بات ذکر کی نا وہ اس وقت ہوگا جس وقت میں کیا ہے علم جاتا رہے گا. سامنے کا رسول علم بھی جاتا رہے گا. ہم تو کوئی ہوگی کوئی تو اس طرح ہو رہا ہوگا. وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ويقرئه أبناؤنا. ہم اپنے اولاد کو پڑھا رہے ہیں ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھا دے گی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تیری علم کو اٹھ جانے کا کیا مطلب. فقال ثقلتك أمك تیری میاں تجھے رو گے تنبیہ کا فقرہ ہوا کہ إن كنت لا أراك ما أفقه رجل بالمدينة. ہاں بس تیری میاں رو یہ یہود نصارہ ہے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھا رہے مگر جائے مس کر دیا تحریف کر دی یہ باقی رہا. تو پڑھنے پڑھانے والے تو بہت ہوں گے مگر جو ہے اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه أحمد بن ماجه. جب اس کا عمل نہیں کیا وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن ابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس. لوگوں علم کو خوب سیکھو غور سے اور لوگوں کو پڑھاؤ تاکہ باقی رہے. اور ان میں فرائض وہی میراث اس کو بہت اہتمام سے پڑھو. سواتیہ کے وہ زیادہ مشکل سمجھ اور لوگوں کو کماوے. سواتیہ کے یہ قاعدے کی چیزیں ہیں یہ قاعدے ایک بیٹی ہو تو آدھا دو ہو جانا چاہیے. علموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض. بس یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بات آپ علم کو اچھی پڑھ لو علم فرائض کو اچھی پڑھ لو میں جو ہے میں جاؤں گا پڑھ لو ساری میں حیات اللہ میں کہنا ہاری کنڈ جی. اور علم جاتا ہے يظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في طريقة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا گھر گھر کہ دو آدمی میں اختلاف ہوگا تو کوئی تیسرا ایسا نہیں ملنے کا کہ جس کی بات پر دونوں راضی ہو جائیں. قریہ دونوں صحیح ہوتے نا قریہ بھی ہے نا قریضہ نہیں یا تو قریہ یا قریضہ. ایک مسئلے میں فرائض کے دو آدمی میں اختلاف ہوگا مگر کوئی ایسا نہیں ملنے کا جو انہوں نے فیصلہ کر دے یہ ٹھیک ہے. مانے کے نہیں یا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. الدارمي والدارقطني وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه. بس یوں کہتے ہیں کہ وہ علم جس سے خرچ نہ کیا جائے ایسا ہے جیسے کسی کے پاس خزانہ ہو زمین کے نیچے کام مل جائے اس کے بعد کا فائدہ ہو سکتا
اب بچے فاتح کا 1 لاکھ روپے ہوں اور وہ کوٹڑی کے درمیان میں 7 آدمیوں میں رکھا ہوں اور تو فاقے مت پاؤ، کیا فائدہ اس کے نام میں؟ رواه احمد والدارمي کتاب الطہارة. لگا اس کے بادشاہ غلام بہت سے پڑے ہنستے رہتے سب جاگتے رہتے مسئلے میرے مخدوموں کی طرف. اور جب کوئی یوں کہتا وہ کہتا ارے کوئی ہے تو وہ آپس میں کہتے وہ چلا گولا، ارے ہے کوئی، سب چپ، ارے کوئی ارے فلانے جی حضور، وہ لگا جس کا نام دے دیا اس کو لگ گیا بس. پھر وہ جو ہے یوں کہتا کوئی ہے یوں کہ وہ چلا گولا، دوسرا چل گیا، تیسرا چل گیا، اور جہاں اس نے یوں کہا تھا فلانے کہ جی حضور تو وہ لگا. کئی جب اٹھایا اب سو رہا کہ نہیں بس بڑی دیر چلا رہا تو سوچ کیوں تھا. اور مجھے وہاں بٹھا کے پانی تک نہیں آیا تو مگر آپ پھر پہنچ گئے. ابھی دیکھیے کہاں چلنے کے وہ تو گیا. اب جو قریب ابھی پھر چلا گیا. نہیں میں تو سوچ رہا تھا. تو ہم نے بھائی سوچوں کی کہانی سنانی رات کو. اب قاضی صاحب تشریف لے جا رہے ابھی سنا دیں. ایک آدمی تھا رئیس، اس نے ایک گھوڑا لیا، خرید کے لایا کہیں سے بہت تلاش سے کئی ہزار، اور ملازم ساتھ تھا. راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ گاؤں سے آ گیا. آبادی کوئی تھی نہیں، چلائے بڑھائے جس میں چل جا گیا. گاؤں تھا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھ رات زیادہ ہوگی، رات کو کہیں رہ گیا. اب آدھی رات کہاں جاتے پھریں گے، بڑی دور ہے. مگر یوں بات ہے کہ دیکھ اگر تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا اور چور لے گئے گھوڑے کو تو ساری محنت بھی بیکار ہوگی، دقت بھی ہوگی، پیسے بھی جائیں گے. نہیں میاں آپ سو بے فکر، میں جگوں گا. انہوں نے کہا بھائی نہیں ہے یہ تو نہیں، یوں تو نہیں. ایک آدمی کا جاگنا مشکل ہے. آج تو میں جاگ لوں گا سہولت سے، اور آج تو جاگ دے جس میں تجھے راحت ہو. پہلے آدھے میں تو جاگنا چاہے تو میں سو جاؤں، اور مجھے گائے آدھے پہ اٹھا دی ہے اور میں جاگ لوں گا تمہیں تو سر کو لگ رہی. چلے میاں جس طرح آپ کہیں. اور میں بچوں بتا دو تجھے جس میں راحت. مجھے تو ہر طرح میاں کی مرضی کے ساتھ ہوں میں. جو حضرت شیخ فرما دیں لیکن جو حضرت شیخ فرمایا اس نے یوں کہا کہ پھر میں یوں معلوم ہوا، اچھا معلوم ہو کہ شروع میں نیند کا غلبہ ہوگا. مگر میں تو سوؤں اور تو آدھی رات کو مجھے اٹھا دیا اور تو جاگتا ہو. شروع میں ذرا نیند دیر میں بھی آ کرے، اخیر رات میں ذرا تیز آ جاؤ کہ جی میاں بہت اچھا. میاں کے تو پیسے کھڑے ہوئے تھے کئی ہزار، اسے تو کہاں نیند آتی. وہ تو اپنا پڑ گیا آگے تھوڑا جو ہے میدان میں کو. اور وہ جو ہے وہ ہے کیا نام نوکر صاحب گھوڑے کو وہاں باندھ کر وہاں اس کے پاس بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میاں کو تو کھلبن ہوئی تھی. ارے فلانے او فلانے، اب وہ ہو تو بولے ارے فلانے جی میاں. ارے سو گیا. نہیں میاں تمہیں تو وہم ہو رہا. میں سو جاؤ تمہیں خام خواہ جو ہے نہ تم سو گئے نہ، اور پھر آدھی رات ہو جائے گی پھر تم یوں جاگو گے. اب بھائی تو اسی دیر میں تو بول رہا. نہیں میاں میں تو سمجھنا سوچ رہا تھا. اب وقت کیا سوچ رہا تھا. اچھا سوچتا چلیے کہ آوازوں کا پتہ نہیں چلا 5-6 آوازیں یہ من تجھے تو میں بڑے گہرے سوچ میں تھا. تو کیا سوچ رہا تھا کہ یوں سوچ رہا تھا کہ آسمان جو ہے نہ تو اس کے کوئی ستون جو ہے نہ تو اس کے کوئی ستون نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی گاٹر. اگر یہ گر پڑے تو کیا ہو، سب جل جاؤں. یہ اٹکاوا کہیں پا. اب میں بے پیارے بندہ بس جا تو جا کے سو جا
میں جاگ جاؤں گا ساری رات. میں تو میاں نہیں بہم نہ کرو, میں تو واقعی جاگ رہا تھا, اللہ قسم جاگ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا, میں نے سوچ بیٹھا تھا, آسمان کو سوچ رہا تھا جو گر جاؤں. گھنٹہ 8 گھنٹے کے بعد جو ہے میرا کو تو کہاں نیند آتی. وہ پھر چوتھ میں چلے گیا عبد القدیر کے ساتھ. ارے فلانے کہ جی میاں, اب کیا مہنگا نہ سوے تو جو ہے نہ کچھ کہہ سو جانے جا کے. میاں تم نے تو وہ ہو رہا, میں تو اصل میں جو ہے بیٹھے سوچوں اصل میں تو پڑھا بھی نہیں, پڑھا تو سو رہا. اب کیا سوچ ہو گیا تجھے میاں؟ مجھے تو بڑا گہرا سوچ ہو گیا. یہ اونٹ بکری کھاوے تو گھاس, یہ اس کے پیٹ میں غدے کون بنا دے؟ یہ جو آگے میگنیا سے دیکھا غلے, یہ کھاوے تو پتے جو نہیں سمجھا کہ اس کے پیٹ میں غلے کون بنا بتا. بس پتے کھاوے, پتے نکلے گل سڑ کے نکلے, خراب ہو کے نکلے تو پتے ہی کھاوے جو پتے اور نکلے غلے. یہ اس کے پیٹ میں غلے کون بنا؟ ارے بھائی پیارے جو ہے تو مان جا کہنا میرے, میں تو پڑا سوچ رہی ہے, میں بیٹھوں. ہاں نہیں جی یہ نہیں ہونے کا. اب بڑے بھائی اب جو ہے 2 گھنٹے بعد پھر جو ہے میاں اس کو جو ہے چڑبڑی ہوئی. اب پھر جو چلائے وہ تو 10-12 دفعہ آوازیں دینی پڑی. 10-12 دفعے کے بعد آپ اٹھے. ابھی میں آپ کو تو بڑا گہرا سوچ ہو گیا. ابھی تو وہ کیا ہوا کہ میاں بڑی بات ہو گئی. گھوڑے کو تو لے گئے چور, اور تم مجھے غصے میں کڑی دو گے, نکال دو گے دکان میں. یہ 4 جامع صفر کون رکھ کے دے گا؟ وہ جو گھوڑے کا 4 جامع نا, گھوڑے کو تو چور لے گئے, اور مجھے تم غصے میں ابھی کان پکڑ کے دو گے نکال. یہ 4 جامع صفر رکھ کے کون لے جائے گا؟ بس وہ سارے کیا کرتے, وہ تو گھوڑے کو چپکے سے کھول کے اپنا, میں چور تھوڑی 4 جامع ڈھونڈا کرے. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب صبح کو نہ سوچیے. کتاب الطہارت. ہاں جی قاضی صاحب صبح کے ناشتے کا کیا ہو؟ اور ناشتہ نہیں ایسی خواہش نہیں ہوتی, چائے کی ہوتی ہے. خواہش تو ہوتی نہیں, مگر 1 بجے سے پہلے پانی ہوتا نہیں کوئی. اور اس کا کیا ہوگا ابراہیم کا اور محمد علی کا؟ اور تو ہے کہ محمد علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4 ہو گئے. كتاب الطهارة. الفصل الأول. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. بس جو کہتے ہیں کہ پاک رہنا, اس میں وضو بھی آ گیا, غسل بھی آ گیا, استنجا پاک کرنا بھی آ گیا, بدن کا رہنا پاک ہونا بھی. پاکی جو ہے یہ ایمان کا جز, سمجھ گئے. اور اس بات ہے کہ پاکی جو ہے یہ جو ہے نظافت ہے. جتنا آدمی نظیف ہوگا اتنا ہی نور ایمان کا ہوگا. تو اس بات ہے آدمی ایمان ہے. چل والحمد للہ تملا المیزان. اور یوں کہیں ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنا جائے, وہ اعمال نامے کی ترازو ہو اس کو بڑھ جائے ایک دفعہ, سمجھ گئے. بس لیکن وہ بات ہی ہوئی ہے, میں پہلے بھی کہہ دیا ہوگا انما الاعمال بالنیات, سمجھ گئے. بس یہ تو ہم جائے چاہے 50,000 روز پڑھیں, لیکن اگر اخلاص سے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے, سمجھ گئے, تو اس کا ثواب اتنا جو ہے مد بصر ہو جائے کہ ساری ترازو بڑھ جائے اس کو. چل وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ الحمدللہ تملان دونوں مل کے, یا تملا کا مطلب یہ کہ ہر ایک آسمان زمین کو بھر دے, یعنی اس کا ثواب اتنا ہوا ہے کہ اگر اس کو جو ہے پھیلا میں اور نظر آنے لگے تو آسمان سے زمین تک. اسی واسطے جو ہے یہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر
یا جو ہے تسبیح پڑھ کر اگر سارے قبرستان والوں کو بخشے تو کچھ مذاق نہیں مگر ہو پڑھنا یوں نہ برز بات تصویر ہو در دل کا اوخر کیونکہ زبان پر تو سبحان اللہ اور دل کے درمیان میں جو ہے ہر رات کا وقت ہے 2.5 روپے سے 3 روپے سے 2 روپے کلو 4 روپے کلو والصلاۃ نور والصدقۃ برہان. بس اور نماز جو ہے وہ تو نور ہی نور ہے اور صلاۃ کے اوپر بھی نور ہے قیامت کے دن بھی نور ہے اور صدقہ جو ہے وہ حجت ہے اللہ کے ہاں جو ہے صدقہ لڑتا ہے. چل والصبر برہان اور والصبر ضیاء والصبر ضیاء اور صبر جو ہے وہ بھی روشنی ہے. والقرآن حجت لک او علیک. اور قرآن پاک جو ہے سن یہ تیری دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. لکا کے معنی تیری دلیل ہے اور علیک کے معنی تیرے خلاف. اب اگر تو اس کو جو ہے اچھی طرح پڑھے ذوق شوق سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرے تب تو وہ تیری طرف سے جو ہے ہم ٹھوک کے گواہ کھڑا ہو جا کہ یہ کوئی اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا آگے نہ بڑھیو. اور اگر تو بری طرح سے پڑھے اور اس کا حق ادا کرے تو وہ تیرے خلاف پھر جو ہے مدعی جو ہے مقابل بن کے کھڑا ہو جائے. کل الناس یغدو چل فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. جو کہتے ہیں ہر شخص جب صبح کو گھر سے چلتا ہے تو گویا وہ اپنا بازار میں سودا کرنے جا اپنے نفس کا. جب گھر سے نکلتا ہے تو گویا بازار میں اپنے نفس کا سودا کرنے جا ہے یا تو اپنے کو آزاد کر لے جہنم سے سمجھ گئے نماز کو جاوے اللہ کا یاد کرتا ہوا جاوے وہاں جا کے کچھ اللہ اللہ کرے مسجد میں یہ تو اپنا آپ کو آزاد کرنا یا ہلاک کرنے والا ہے. تو صبح اپنا جو ہے سلفا ہاتھ میں لیا سگریٹ لیا اور بازار کی طرف کو چلا گیا نہ نماز نہ کچھ وہ اپنا آپ کو ہلاک کرنے والا وہ بھی اپنا ہلاک کرنے والا. بس ہر شخص صبح کو جو ہے صبح کو جب سو کے اٹھے نا تو اس وقت کے درمیان میں تو بالکل خالی ہو. اب آگے اس کے اعمال ہے اچھا کرے گا تو اپنا آپ کو آزاد کرے گا برا کرے گا تو ہلاک کرے گا. صبح چلنے والا ہے. رواہ مسلم. وفی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض. بس یہ چاروں تصویر جو ہیں کلمات اربع سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان کے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور میرے رسالے فضائل ذکر کے درمیان میں ہر ایک کی فضیلت کا لگا ہوں. بس یہ خاص طور سے اللہ کی دین ہے کہ باقی چیزوں پر تھوڑی چیز پر اللہ کے یہاں ثواب زیادہ ہو. تو یہ پہلے زمان پر تو ہلکے ہیں. مگر بخاری کی حقیقی حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان 2 کلمے حضور 2 کلمے زبان پر تو بڑے ہلکے ثقیلتان فی المیزان لیکن ترازو میں بڑا وزن ہو. سمجھ گئے وزن جو ہو ہے ایک جو ہے ایک تو روئی بھر جو ایک طرف سمجھ گئے اور وہاں ساری ترازو بھرنے کے بعد جو ہے 2 کلو نکلیں سمجھ گئے اور ایک پتھر لوہا دوسری طرف رکھ دو تو وہ اتنا سے کے درمیان میں جھکا جائے گا. تو یوں کہتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بہت وزنی ہے زبان پر بہت ہلکا ہے. حبیبتان علی الرحمن اللہ کو بہت پسند سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ 2 کلمے ہیں بخاری کی حدیث یہی ہے. چل لم اجد هذه الرواية في الصحيحين. بخاری شریف کے سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات جیسے مشکات کی اور سب سے اخیر جو ہے وہ 2 کلمے وہاں یوں کہیں ساری زندگی اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر بس وہ ابتدا تھی اخلاص اور یہ انتہا ہے اور ساری زندگی اس میں آ گئی. سمجھے ایک پہلیاں کہا کریں ہم بچپن میں کہانیاں سنا کے پہلی جانے بوجھنے کی یوں کہیں او بھائی یوں کہیں یہ کیا بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کام میں اذان تو ہو اور نماز نہیں پڑھتا کوئی نہ پڑھے بچوں کو سامنے رکھے اور جب مردہ مر جائے تو اذان تو ہوتی نہیں نماز میں ہے کیا بات ہے. یوں کہیں یہ تنبیہ ہے کہ ساری زندگی آدمی کی اتنی ہے جتنی اذان سے لے کے نماز تک وہ اذان تھی سمجھ گئے
اور تمہارے یہاں تو خاص طور پہ ہمارے یہاں تو آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ مل بھی جا. یہاں تو ادھر اذان ختم ہوئی, کبھی 4 سننے کے اتباع سے ہوا ہو جا, اور نہیں تو تکبیر کی وہ کھٹ شروع ہو جا. بس کیونکہ اس بات سے اذان بچے کے کان میں اذان ہو نماز نہیں ہوتی, کہ یہ تو ہے اذان مگر, اور جنازے کی اذان نہیں ہوتی نماز ہو, بس اس اذان کی وہ نماز ہے اور اس نماز کی اذان ہے, اور یہ وقت ہے زندگی کا سارا. حدیث میں یہ آیا کہ بعد نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ قیامت کا 50,000 دن والا ایسا ہوگا جیسے ایک نماز پڑھا. لم اجد هذه الرواية في الصحيحين. اچھا چل, لم اجد هذه الرواية في الصحيحين بس یوں کہتے ولا ہیں في كتاب الحميدي. بس یہ روایت ہے مساوی نے اس کو سیاح میں داخل کیا, وہی جو کیا ہے حسان سیاح, مگر یہ الفاظ جو نہ کیے نہ تو میں نے بخاری میں پایا نہ مسلم میں, اور نہ کتاب الحمیدی میں. کون ہے؟ ہاں کہتے جزاک اللہ. نہ کتاب الحمیدی میں. حمیدی جو ہے ایک شخص کا نام ہے, وہ بخاری کو استاد ہے, وہ تو اور ہے, یہ اور ہے, وہ بخاری کو استاد حمیدی اور ہے, میں نے غلط کہا سمجھ گئے. انہوں نے کتاب جمع بین صحیحین لکھی, جمع بین صحیحین. انہوں نے یہ کتابیں ہمارے یہاں ہے چھپی گئی, انہوں نے بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیثوں ملا کے ایک کتاب کر دی, مگر آسانی کے بعد یاد کرنے کے بعد. اس بات ہے بخاری میں ایک حدیث 10 جگہ, مسلم میں کئی جگہ, اگرچہ مسلم میں زیادہ نہیں, بخاری کے زمانے میں تو ایک حدیث 22 جگہ گنی میں نے, ایک حدیث 22 بابوں میں. بس میں اور وہ اس بات ہے کہ ان کا مقصد جو آگے مسئلہ ثابت کرنا ہوا, جو مسئلہ ثابت ہوا انہوں نے وہ حدیث کر دی. مسلم میں کیا یہ نہیں, مقررات ہیں ان کا بھی مگر بہت کم. تو جو ہے حمیدی جو ہے یہ جمع بین صحیحین کہنا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ہوگی وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں ہوگی. تو یہ میں نے حدیث نہ تو بخاری میں پائی سمجھ گئے, اور نہ جمع بین صحیحین حمیدی میں پائی, مگر چونکہ مساوی نے اس کو فصل عمل میں لکھا ہے اس بات سے میں نے اس کی اتباع میں درست کیا, مگر مجھے ملی نہیں بھائی, دور چاہیے. ولا في الجامع ولكن ذكر اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی, صاحب مصابی کے بعد اس نے تحقیق نہیں کی, کہا کہ لکھا ولكن ذكرها الدارمي وبدل سبحان الله والحمد لله. بس وہ جو جائے گا نا اورا بل میں لیجیے نا, اور فصل عمل میں وہ جو بخاری مسلم کی ہو, تو اس بات انہوں نے کہا جائے کہ میں نے ان دونوں میں کتابوں میں نہیں ملی. باقی محسن لکھ دیا کہ حدیث ہے دارمی کی ہے جی. ولا في كتاب الحميدي ولا في الجامع ولكن ذكرها الدارمي ولكن ولا في الجامع. ولا في الجامع یہ تیسری کتاب ہے, جامع الاصول اس کا نام ہے, ابن اسیر کی, سمجھ گئے. جامع الاصول اس کا نام ہے, تیسری کتاب کا, یہ ابن اسیر کی ہے, یہ بھی چھپ گئی سمجھ گئے. اور مجھے جو ہے یہ زیادہ پسند ہے, تو اس میں سیاحت چٹا کی ساری حدیث ہیں, بخاری کی مسلم کی, بس مگر ایک سمجھ گئے. اب یہاں جو ہے نا تو جب نے دیکھا ہوگا کہ ایک فصل میں انہوں نے بخاری کا الفاظ لکھ دیا, اور دوسری میں اسی قریب ابو داؤد کے لکھ دیا, اور تیسری میں اسی قریب مسلم کے لکھ دیا. یہ اختلاف الفاظ, بس اس میں یہ نہیں جامع المسلم, اس میں صحابی کا نام اور ایک روایت سمجھ گئے جو سب سے زیادہ جامع ہو. اور اگر کسی روایت میں اس میں کوئی لفظ ایسا زائد ہو کہ جس سے مطلب میں فرق پڑتا ہو, اس پر تبدیل کر دیں. چلو میں نے اس کو بہت اچھا اپنے مطالعے ولكن جی ہاں, تحصیل الرسول ادا جامع الرسول کے نام سے وہ جو ہے چھپ گئی. ولكن ذكرها الدارمي وبدل سبحان الله. وہ تو قلبیاں کسی کی بات ہوگی, مگر تحصیل الرسول چھپ گئی. وہ انہوں نے اس کو جو ہے ذرا مببب کر کے مصر کر کے مصر میں چھپ گئی 3 دن میں, میرے پاس ساری عمر رہی. ولكن ذكرها الدارمي بدل سبحان الله والحمد لله. آگے پہ بس ختم. بس جو کہتے ہیں یہ روایت بخاری میں نہیں, دار میں بھی ملی سمجھ گئے, مگر اس کے درمیان کیا تھا شروع کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ تملان. بس اس میں یہ ہے, اس میں کیا ہے برکات جو ہے
دارمی میں کیا ہے؟ وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض لم روایت أجد هذه الرواية. بس روایت میں دارمی کی جو ہے جی. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے جگہ سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ. جی. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ایک چیز بتاؤں تمہیں اللہ ٹھنڈی کو آسو ایک ایسی چیز بتاؤں میں جس سے اللہ جیسا گناہ تو سارے معاف کر دیں اور رہے اور درجات بلند کرے. صحابہ تو عاشق تھے ایسی چیزوں کو. جی. ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء علی المکارہ على المكاره. بات جو کہیں ایک تو مکارے کے وقت میں وضو کو اچھی طرح کرنا. مکارے مکارے کا مطلب یہ کہ ناپسند وقت میں بڑی سخت سردی پڑ رہی اور گرم ہے نہیں تمہارا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سلاجے کا نکلا ہوا اس وقت کے درمیان میں تمہارا پوری طرح سے ہر جگہ پر پانی پہنچ جا تمہارا سردی کے درمیان میں ذرا سے یوں کر کے بھائی ہم نے ٹوکا تو آج ان کو اور لونڈوں کو اپنا کہہ دیا کہ بھائی ہم محنت کر کے آتے ہیں مجھے والوں کو ٹوکیں گے مگر بڑی جگہ سے ٹوکنے پڑے. یہ مدد سے شریعہ کے لونڈے جو ہے وہ وضو کیا کریں جو میں سنجے کو آتے جا وہ بھاگ. آج تو میں نے کچھ حوالے کیا تھا تیرے میں نے اپنی گاڑی کو روک کر اور کہا بھائی میں تو اندر جا رہا مگر اس لونڈوں کو اچھے سے سمجھا گیا. مولوی حسان نے سمجھایا. حسان تم نے کہا نا یا اور یہی تھا وہ اور میں بڑی دیر جو ہے بیٹھتا دیکھتا اس کو تو اس نے بیچارے نے بچہ وہ سکھلایا نہیں کسی نے انہوں نے پانی لیا 3 دفعہ اسی طرح کیا پانی لیا اور یوں منہ میں کر کے اور جو ٹھو کر کے ہاتھ پھیر دی سمجھ گیا. وہ پانی تو کلڈی تک رہا اور سارے منہ پر ہاتھ پھیر دیے اور یہ وضو نہیں ہوا. بس میں یہ اسے خالی کر کے آیا تھا کہ دیکھ میں پچھاڑ پہ آتا ہوں میں میرا جو ہے کپڑا ہٹا کے اس لونڈے کو ڈانٹی واٹی ہے نا بہت اچھی سے سمجھائیے وہ بچے جس کے دن آ جا کہ وہ منہ کا دھونا جو ہے سارے پر پانی کا پھیرنا ہے سمجھ گیا. اور یہ چیز تو نے کیا اسے مسا کہیں اسے غسل نہیں کہتے. مسا کا مسا تو ہے اصابۃ الید المبتلہ یہ مسا کی تعریف ہے. بھیگا ہاتھ کسی جگہ پھیر دینا یہ تو مسا کہلاوے سمجھ. اور غسل کہلاتا ہے اصابۃ الماء پانی کا پھیرنا. چل وكثرة الخطى إلى المساجد. بس اور ایک تو یہ اسباغ الوضوء المکارہ سمجھ گئے. اور مکارہ کی مثال میں نے بتائی ٹھنڈے ٹھنڈے وقت کے زمانے سمجھ گئے پانی میں یا گرمی کا دھوپ کا پر وقت ہو رہا ہو تنتناٹی اور پانی ہو نلکے کا جس کو وضو ہاتھ میں لینا مشکل ہو جائے تو اس وقت میں آدمی تھوڑا سا ڈال کے اور سارے پانی ڈالتا. یہ ہے اسباغ الوضوء. اور کثرت الخطا علی المساجد 2 مطلب اس کے میں ڈوبی دیجیے. کثرت الخطا ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ قدم مسجد کی طرف جلدی کثرت سے چلا دے. کثرت سے چلانے قدم مسجد کی طرف کثرت سے چلانے. کثرت الخطا کثرت قدموں کی مسجد کا مطلب ہے اس کے 2. ایک تو یہ کہ مسجد میں کثرت سے جانا بار بار جانا جتنی دیر جائے گا اتنے قدم زیادہ ہوں سمجھ گئے. ایک یہ ہے غور سے سنیے کہ قدم جو ہے چھوٹے چھوٹے رکھنے سمجھے. جب کہ دھوپ ہے اوپر سے تنتنا رہی ہو چھتری ساتھ ہونا سمجھ گئے اور بقی میں سایہ ہونا اس وقت کے زمانے میں آدمی جو ہے اس کو تمانین سے وقار سے چلنا بڑا مشکل ہو پھر ڈینگے مارا کرے ایک قدم یہاں رکھا اور ایک وہ بھاگ کے سمجھ. بس دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو ہے جانا جو ہے وقار کے ساتھ ہونا چاہیے سمجھ. یوں جو ہے ڈینگے مار کے ایک قدم یہاں اور دوسرا وہاں 5واں وہاں اس سے نہیں تو یہ جائے تو جتنا آہستہ چلے گا ہے نہیں اتنے زیادہ قدم ہو ہے. اگر تو یہاں سے کود کے وہاں چل جائے گا 4 قدم میں ایک تو 4 ہوئے بہت ہوا 5 ہو جائیں. اور اگر تو جو ہے آہستہ آہستہ چلے گا تو 25 ہو گئے وہاں ہو گیا دونوں مطلب. چل بس پہلے کے درمیان میں تو مسجد میں کثرت سے جانا مراد ہے اور دوسرے کے درمیان میں نماز کو وقار سے جانا. انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بیچ میں چھوڑ دیا انتظار الصلاة بعد الصلاة
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بس بڑی اچھی بات. ایک جو ہے ایک نماز پڑھ کے اور دوسری نماز کے انتظار میں وہی بیٹھا رہے, سمجھے, مغرب پڑھ کے عشاء کے انتظار میں وہی بیٹھ گیا. یوں نہ کرے کہ ادھر نماز کا سلام پھیرا اور جو ہے دعا تو ہے نہیں آرام میں, اور پھر وہاں سے جو بھاگنا شروع ہو, سننے تو نہیں پڑھتے ہی ہوں گے ان شاء اللہ. پڑھیں سب نہیں. فذالکم الرباط. فذالکم الرباط, فذالکم الرباط. بس یہ رباط ہے. رباط کہتے ہیں قرآن کے نام ہے کہ رابطو, سمجھ گئے. اور رباط کہلاتا ہے, غور سنیے, رباط کہلاتا ہے میدان جنگ کے درمیان میں لڑائی کے موقع پر فوج کی حفاظت کے بجائے سے آدمی کو کھڑا کر دینا, سمجھ گئے. تو جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے درمیان میں یہ چیزیں رباط ہیں. اور اس بات ہے کہ ہر جگہ تو جہاد ہوتا نہیں, ہر جگہ فوج نہیں ہوتی, مگر ثواب کے درمیان میں جیسا کہ وہ فوج کی حفاظت ہے, مسلمانوں کی حفاظت ہے, دین کی حفاظت ہے, یہ جو ہے نماز کی حفاظت ہے, عبادت کی حفاظت, تو اس پر رباط کا ثواب ملے. بس. وفي حديث مالك بن أنس فذلكم الرباط مرتين. وفي رواية مسلم. ہاں, اس میں جو ہے امام مالک کی روایت میں تاکید کے بعد ہے, حضور نے کہا ذالکم الرباط, ذالکم دو دفعہ فرمایا. مرتين رواه مسلم. وفي رواية الترمذي ثلاثا. بس. اور ترمذی کی روایت میں یہ لفظ ہے ذالکم الرباط, ذالکم الرباط, ذالکم الرباط, 3 دفعہ. وعن عثمان رضي. آج تو جو ہے پہلی 4 بج گئے تھے. نہیں آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا. کیا بنوا, 3:45 سے 4:30 تک پڑا ہے. 3:45 کب ہوئے تھے؟ یہاں 4:45 شروع ہوا سب. چلا پھر نہیں 10 منٹ باقی تھے جب آپ کے پاس ہم نے آدمی بھیجا. میں گھڑی خود دیکھی تھی کتنی گھڑیوں آگے ہوگی. چل اب میرے پاس 20 ہونے والے ہیں 20. بس بھائی. اور اس میں بہت جب سوچو بھی تو آ گیا. سبق تو سبق میں شامل ہے. 2 حدیث ہوئی بس. ہیں 2 حدیث ہوئی صرف. کیوں کہ 2 حدیث ہوئی, تیسری 170 کی ہے, پڑھ 3 ہو جائیں گے کتنے. چھوٹی 170 ہے. حبیب کے ساتھ ہوگا میں ہے نا, اس میں 94 بچے آ جاؤ بلاؤں دو. حبیب اللہ جلدی آ. ہمارے بڑوں کی ایک پارٹی تھی, ہمارے بڑوں کی. حبیب اللہ آ جلدی. بس کہانی میں تو تجھے ٹول نہیں آتی, آ جا. ہمارے بڑوں کی پارٹی کی تعلیم میں میرے ابا رحمۃ اللہ علیہ, بھائی کرام کے ابا, ماسٹر محمود کے ابا, اور متولی جلیل سے ہمارے یہاں کہانی میں نام سنا ہوگا, وہ بولتے تھے. یہ ساری ایک پارٹی تھی تعلیم کے زمانے. بس. اور پھوپھا حامد کے علاوہ باقی شاید گنگو حدیث میں بھی اکٹھے ہی رہے. اور ان کے ساتھ جو ہے ایک کرم حکیم کرم ملائی تھے کہلانے کی, کاندھے کی پارٹی میں تھے, وہ گنگو نہیں گئے. بیٹھ گیا بھائی, بڑی اچھی کہانی یاد آئی. کھانے پینے کے باتوں میں تو مزہ آ رہا ہے. یہ کاندھے کے درمیان میں اکٹھے پڑا گئے اور خوب محنت کیا کرے, بہت بڑی محنت سے, بڑی مستعدی سے پڑا گئے تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے میں نے جی کہا کھانے محنت کے ساتھ تقریر اچھی لگے. 12 بجے 1 بجے رات کے بہت یکسوئی کے ساتھ اپنا مطالعہ تکرار یہ وہ. 1 بجے اٹھ کے اب یار بھوک لگی, آپس میں بھائی یار بھوک لگی. ابھی 1 بجے رات کے سب بڑے سو رہے. صلاح ہوئی, مننے کا نام ہے پھوپیا بھائی محمود کے ماسٹر محمود کے ابا مننے. یہ جو ہیں کہنے لگے بھائی دیکھو بھائی اگر تم کھچڑی پکاؤ تو دال چاول تو میں نکال لوں گا نان نے کہا. بڑی سو رہی ہو کہ لا. بس جناب 2-1 بجے وہاں سے کرنا لکڑیاں ادھر سے اکٹھی کی پارٹی تھی, اور وہ جو ہے اپنے گھر چلے گئے. اور کہنے لگے کہ بھائی کھچڑی سے پک جائے مگر گھی کا کیا ہو.
बंदे ने कहा भाई घी मैं नहीं डाल सकता, इस बात से वो तो ऊपर रखा कोटरी में, मगर और दाल चावल के जमाने में ढेर पड़े ला गए हमारे बचपन में कोनों में। कल में डाई ने कहा घी का प्रकार मैं पका दो भाई, यूँ नहीं तो मैं लाया और ये फिक्की खा लो, कौन खा लोगा, कहने नहीं तुम बेफिक्र रहो घी में लाऊंगा। पकानी शुरू कर दी, जब उन्हें देखा कि पक गई, पकने लगी तो मैं गए तो एक दुकानदार के पास गया, वो पड़ा 16 हिंदू, अपनी दुकान जाके गर्मी का मौसम, और वहाँ जाके और उसकी चारपाई के पास पड़ गया, मार लिया इधर से उधर से ये उधर मिल गया, अरे मार क्या हुआ, अरे मुझे जहर दे दिया फलाने ने कहा में। तुमने इन डॉक्टरों की खबर नहीं, हकीमों के यहाँ जहर का इलाज घी है। तो मैं कहा सखिए के लिए घी से बेहतर कोई चीज़ नहीं, अगर सखिया खिला दे जितना घी पिला जाए इतना जल्दी जो। और जनाब और उस जमाने के ज़माने में कानून ये था कि अगर सखिए वाले को घी न दे उसको मुकदमा हो जाए। बहुत जो वहाँ भी छोड़ भी जा और मुझे मार दिया, अबे और उसकी दुकान, वो बेचारा सोचा कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गया तो कल को पुलिस मुझे लेके जाना, तो तेरे हमारा बदली से उठा वो साहब, और उसने आंखा मरते थे कहाँ से तराजू कहाँ से वो, और 74 भर के घी की, और ये कहा जल्दी खा, और उसने 74 लेके जो भागा वहाँ से, और वो पीछे से गाड़ने दे, अब पकड़ियो जो कमाल, भाई ये तो बड़ा बहाना करके ले जा रही, कौन था ये, और जहाँ वो बड़ा दोनों हाथों में और जाल ला के और खिचड़ी वालों के पास डाल दिया, तो घी दिया। पहले जमाने में तालीम में बड़े अच्छे हुआ कि नहीं, ये हकीम करम नाइज था, बड़ा मशहूर हकीम हुआ था, अल्लाह बहुत मक़फ़रत है इसकी, और बहुत मशहूर, बड़ा ऊँचा, मगर मुक़द्दर की बात है ताउन से बदला बेटा, ताउन का इलाज नहीं करता, और इतना डरे था ताउन से, बड़ा मशहूर थे, बड़ा माहिर, मगर लोगों के यहाँ मशहूर हुआ कि ताउन का नाम सुन लेते तो खुद बुखार हो जाते, जब मिलता चाहे कोई 1000 रुपये दे। मुझे एक हो गया ताउन गाँव वाले, वो रख लेके आया बड़ी बढ़िया, और कहने लगा जी हकीम जी वो हो गया, और भूख के पेट में दर्द हुआ, और तड़प रही हो रहा वो हो रहा, और जल्दी तशरीफ रखो जल्दी से हो रहा। हकीम जी साथ हो लिए 2000 रुपये, 2000 रुपये कुछ कम ले लेंगे उस जमाने में बजी, और रथ में बैठने के बाद और जो है अपना हालात पूछने शुरू किया कि कब से बुखार हुआ, कब से दर्द हुआ, क्या हुआ, वो तहकीकात करते करते मालूम हुआ कि गिरती है यहाँ। तो बस जनाब कहने लगा अबे बैठे भाई, और रथ वाले बैठे, बस मुझे पेशाब आया, वो हमारी तरह से समझा, और रथ से निकल के समझ गए, और वहाँ से आए बंद पड़ गया, बंद पड़ गया, रथ हटा दीजिए, अरे बंद पड़ गया, पेशाब नहीं होता, बस जहाँ वो बेचारा वो जो लेने को वहाँ से आता, अब वो जो हकीम जो बंद पड़ गया वहाँ बीच में क्या छोड़ गया, वो रथ के दौरान वापस पहुँचा दिया। ये अब आ गया तरबूज नहीं, लाभ है लाभ, ये पार्टी जो है जब कभी एक जगह जमा हो जाती बुढ़ापे में, वो तो वो बचपन का खेल जो है बदसूर साहब याद आवे तो बहुत, बिडौडी जो है शायद भाई 1 मिनट पाओ, बिडौडी जो है वो गंगो के और कांडे के बीच में है, मगर जरा चक्कर काट के, तो मेरे अब्बा जान जब गंगो से कभी काटने जाने तो गढ़ी के रास्ते में जाया करते, जलालाबाद की ये बहुत मुख्तसर है, मगर इनका तकाजा हुआ करता है कि कभी कभी होगा, जब मौका कभी वादा करना चाहे तो उस जमाने के जन्मान में जो है एक रात या एक दिन बिडौली का हुआ करता, और वहाँ ईद आ जाएगी, समझ गए, कराने करम को ले दिया, कामने मोदी जी को ले दिया, तुम यहाँ यहिया ने वादा कर दिया पुरानी तारीख में पार्टी जो हो जाएगी। मैं मलिक हमीद मेरे फूफा मास्टर का महमूद का बाप फूफा हमीद का नाम, बड़े वकार, बड़े मचली, बड़े जो है कमगो, यूँ नाक चढ़ाओ, यूँ मैंने हंसते थे न बात करते थे न किसी से, और सारे बिडौली डरे थे उनसे, मगर ये जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर ये राउंडे ऐसे बन जाते सारे के सारे कि वो उनके जो है उनको मानत आने की तो और कोई ना आवे इस वक्त, तो मगर मतलब तो अपने हकीम की बात चले जाएंगे, यहाँ कोई ना आवे, मगर बातें उनके भी बेच कर ली दोस्त से,
اب جب وہ آ جائیں اندر تو جو کہتے ہیں حکیم جی یہ کون لوگ ہیں آپ دین کے ساتھ جو ہے یہ شراب پی کے بیٹھے ہیں سب. اور پھر جو ان کا کھانے پینے کا چلچلا چلے تھا پارٹی کا تو مگر وہ پھر نہیں دیکھیں گے. پھوپھا حمید کو بھی ہوتا کہ جو پیسے خرچ ہو جائیں جتنے ہو جائیں بس صبح کو چائے کے زمانے وہ ہمارے یہاں کی طرف ایک ناشتہ چائے سے پہلے ایک نماز سے پہلے ایک کھانے کے بعد ایک روٹی کھانے سے پہلے اور اس کے نام میں حلوہ بھی ہے پوڑیاں بھی ہیں کچوریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور یہ بھی وہ بھی چائے ہوا. اور دوپہر کے کھانے کے وقت کے نام میں جو ہے پلاؤ بھی ہے برنجی کیا نام اس کا چنی بھی ہے وہاں زردہ بھی ہے اور بریانی بھی ہے 25. اب وہ ان کے جو 200 ایک دو وہ سہولت میں رام وہ یوں کہا کہتے بھائی ہماری جگہ بچپن کے ساتھ ہی ہے ہماری بھی طبیعت کھل جائے کے آنے پر تم لوگ جو ہے اس وقت آیا نہ کرو کہ ہمیں مزہ آئے تھے. ایک آدھ آ جاؤ ایک دن جو سارے دن انہوں نے اتنا کھایا صبح سے لے کے شام تک کہ بھائی یوں کہتے ہیں وہ سنا تم نے وہ کیا نام ہے وہ جا کر ہندو کیا اگر بتائیے کوئی وہ جو میں نے وہ اس کے واسطے جایا کریں جیمنا کلاب ایک ہمارے گیلے کہتے ہیں جیمنا کلاب ہے ہندو میں بہت رواج ہے اس کا. وہ جیمنا ان کے یہاں یہ کلاب ہے کہ دیکھو اس میں نہیں چار دیں وہ جیمنا یوں کلاب ہے وہ جیمنا یوں کلاب ہے کہ ایک آدمی ایک مجلس کے دوران 12 قسم کی مٹھائی 12 سیر کھاوے 12 سیر لڈو 12 سیر ببئی مرچی 12 سیر مختلف مٹھائیاں اس میں جلیبیاں لڈو 12 قسم کی مٹھائی اور ہر مٹھائی 12 سے ایک مجلس کو کھاوے. اس کا نام جیمنا ہوا جیمنا. یہ ان کے یہاں کی بہت بڑی منت ہے سمجھ گئے. جیسے کوئی جو ہے جو علاج ہو جا ڈاکٹر بھی اسے جواب دے دیں حکیم بھی جواب دے دیں ہومیوپیتھی بھی جواب دے دیں مرنے کو سمجھ گئے. تو جیسے ہمارے یہاں ہو جائے جب ایسا ہم نے بخاری کا ختم کرا دیا مدرسے میں ان کا جیمنا ہو اس کے بڑے قصے مشہور ہیں سمجھ گئے. بیچ میں گھومے ایک بار ایک لونڈا گیا بھاوا جی حکیم جی میرا حکیم جی میرا بھائی آج جلدی سونے کے ارادہ تو ہمارے بھی حاجی جی کو سفر کرنا کیا حکیم جی اور تربوز بھی نہیں کھانے کا جان دیں حکیم جی میرا بابا جیمنے کو سے گیا تھا مرنے کو ہے. انہوں نے ذرا سی جو ہے ایک جو ہے آدھے چاول کے برابر ایک چیز اس کو دی اور نکالی گھوٹ پانی سے. حکیم جی اللہ قسم اگر اس میں ایک گھوٹ پانی کی قسم ہوتی 2 لڈو کھاتا بننے کی دے دو کوئی اتنی گنجائش تھی ایک گھوٹ پانی پینے کا 2 لڈو کھاتا وہ مر رہا. ایک عورت تھی نئی بیائی گئی اس کے ساتھ میں گاڑی کا وقت پھر رہی ہے چلا میں جیمنے کا سے گیا ہوا تمہیں آنے کا وقت ہوگا اس کے واسطے 4-5 بات سے بچھا رہا کوئی اس واسطے کہ پھر کھڑے تھوڑی ہوا جاتے بس لگے جب گور کے قریب 2-3 دن تو پڑے رہا گئے. تو وہ بیوی یوں کہے کہ بس تھاڑی ہمیں اٹھتے دستور ہے یہاں پہ پڑا کریں 4 پیسے میں نے تو وہیں سے 4 پیسے پڑے ہوئے آیا کریں میں نے تو وہیں سے 4 پیسے پڑے ہوئے آیا کریں. تو یہ جو ہے یہ پارٹی جو ہے وہ لوگ یوں کہا کہ ہم نے ہندوؤں میں تو سنا تھا جیمنے کا قصہ یہ مسلمانوں میں ہے. یہ بھائی ایک جگہ جو ہے اتفاق کی بات جن کا صبح سے شام تک وہ چل رہا کھانے کا اور عشاء کے بعد وہ میزبان پھوپھا امی جو تھے ان کو ہیضہ ہو گیا اور بھائی کرام کے والد پھوپھا جی اور سب حکیم اور بڑے مشہور حکیم سارے اور بھاگے گئے کرمڈائی اٹھی ارے مرنے کو تو ہیضہ اٹھ گیا جد رہی ہے کوئی چیز میرے پاس یہ ہے تیرے پاس وہ ہے سب دیکھو مشورہ کرو. تو حکیم کرمڈائی کہے پڑے بس دیکھ مجھے کچھ کھلا دے پہلے مجھے کھلا دے کچھ اور میرے سے اٹھا نہیں جاتے باہر کھایا. اب انہیں کا وقت ہے مذاق کا وقت ہے یعنی صبح سے کھاتے تو یاد ہوگا اسے حیض ہوگا چلے میں ڈھونڈ نکالا مجھے کچھ کھلا دے بغیر کھائے میرا ہاتھ نہیں چلنے کا کھایا تھا. وہ بیچارے جو ہے 2 مذاق کا انہیں مذاق کا وقت نہیں تھا. وہ جو ہے ایک روٹی کے اوپر جو ہے دال لگ کے لائے باورچی خانے میں تھے وہ پڑے کھا کے پھر اس نے نسخہ دیا اس سے اچھا ہو گیا.
ایک اور چیز قادری جی جا رہا ہے بھائی، ہمارے یہاں کے حکیم تو بڑے مشہور، اور یہ حکیموں کے قصے بڑے اچھے اچھے، ہمیں ڈاکٹر کے ساتھ کا پڑھا نہیں، ابھی پھنسے ہم ان کے پھندے میں جب 10-12 برس، میں تو کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں۔ ایک منٹ گرم والا بعد میں نکل گئے، ایک بڑے حکیم تھے، بہت بڑے مشہور، اور ان کے قصے حکیموں کے مجھے بہت میرے علم میں اور بڑے اچھے اچھے، مگر ساتھ ہی ہمیں ان سے حساب کا پڑھا، ڈاکٹروں سے پڑھا نہیں ہم صاحب، بڑے بڑے مارکے ہیں ہمارے حکیموں کے ہمارے سامنے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ جو ہے 2 روپے فیس کے ان کو نہ دو، ان کا قلم چلے نہیں سمجھ کبھی، دوا سمجھ میں نہیں آتی سمجھے، تو ان کی بیوی اپنے لونڈے کو باپ کے پاس بھیجا دی، اب ہے اسے مقصد سے کہہ دیا کہ ماں مر رہی ہے 2 روپے دے جائے، سمجھا، وہ حکیم بھی 2 روپے بھیجے تھے لونڈے کے ہاتھ بیوی کے پاس، سمجھا، وہ 2 روپے بھیجے تھے، اور اس کے بعد جب وہ آنے تھے، جب وہ بیوی 2 روپے بھیجے ہاتھ میں رکھتے تھی، جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔